ذرا یہ بتائیں کہ جلال بھائی کی گفتگو جتنی بھی سنی اس میں ہم حرف بحرف ان کی تائید کرتے ہیں. ہمیشہ فلسطین کاز کے لیے ہم کھڑے ہیں، پاکستان کھڑا ہے، لیکن وہ بات ان کا گلہ درست ہے پوری عالم اسلام سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حرمین شریفین کی حفاظت کے پرسپیکٹیو میں، اس اینگل سے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ میں جب ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتی ہوں نا تو 1982 میں بھی ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، جس کے اندر حرمین شریفین کے دفاع کی بات کی گئی تھی. پھر جب میں عرب ممالک کی وار کی بات کرتی ہوں 1967 سے لے کے 73 تک، اس کے اندر بھی پاکستان نے اپنا ایک میجر رول پلے کیا تھا. 83 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہاں سے ملٹری بھیجی گئی تھی دفاع کے لیے. اگین پھر میں جب 67 سے 73 کے اوپر آتی ہوں، عرب ممالک کی جنگوں کی بات کرتی ہوں، تو اس کے اندر بھی پاکستان کے فائٹر پائلٹس نے ایک بڑا کروشل اور امپورٹنٹ رول تھا، جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کے جہازوں کو مار گرایا تھا. پھر میں جو ہے وہ 91 کی بات کرتی ہوں، گلف وار، صدام حسین، اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان نے ایک اپنا بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا تھا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس معاہدہ، میں دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو چابیاں ہیں وہ حضرت ابو طلحہ کے خاندان میں موجود ہیں، اور وہ جو چابیوں کا وہاں موجود ہونا ہے وہ آن دا بیسس آف ہز کیریکٹر بفور ایکسیپٹنگ اسلام، کہ جو اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بھی ان کی ایک نوبل فیملی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ نبی پاک نے ان کے حوالے کی تھیں اور آج دن تک وہ ان کے حوالے ہیں. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کرنٹ سچویشن، اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے 57 اسلامی ممالک میں اسلام پہ بنے ہوئے ملک کا منتخب ہو جانا، وہ ملک پاکستان وہ واحد ملک ہے جو بنا ہی کلمے اور دین کی بنیاد پہ تھا. تو اس وقت حرمین کی حفاظت کے لیے پاکستان کا اپنا ایک میجر رول پلے کرنا، سب سے پہلے تو اللہ، اسرائیل کو بھی ایک میسج ہوگا جناب، اسرائیل کو میسج ہے، انڈیا کو میسج ہے، وہاں پہ تل ملا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب کر کچھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ زخم چاٹ رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری باتیں ہم نے سننے کو ملی کہ کہاں ہیں ثبوت، کہاں ہیں جہازوں کے جو جہاز گرے تھے. اب تو ٹیل نمبر آ گئے ہیں، کل میں رپورٹ دیکھ رہی تھی، پورے ٹیل نمبر جو ہیں وہ جہازوں کے انہوں نے شائع کر گراؤنڈ تک چلی گئی. سیکنڈلی سر نے بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، انڈیا بھی ایک لاڈلا دوست ہے. تو امریکہ کو اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ امریکہ بہت اچھے تعلقات پہ ہے اور محمد بن سلمان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات پہ ہے امریکہ، تو ان دو دوست ممالک کے آپس میں جو معاہدہ ہے اس کے اوپر ابھی اس ٹائم پہ ایک جو ڈائریکٹ بیک لیش ہے وہ امریکہ سے نہیں آئے گا. ہاں لیکن جو تل ملاہٹ ہے وہ اس وقت تل ابیب میں بھی مچی ہوئی ہے، نئی دہلی میں بھی مچی ہوئی ہے. سیکنڈلی قطر کا جو ہے وہ ڈیفنس ترکیہ کے ساتھ سائن ہوا ہے. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے اس وقت کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ممالک سامنے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمام ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتحاد جو ہم بات کر رہے تھے نا ملٹری الائنس کی، چلے اکٹھا نہ صحیح تو مسلمان آپس میں تو کریں تاکہ میں یہ اسی طرف آ رہی ہوں کہ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ سعودی عرب کا جو میجر ریلائنس تھا اپنے ڈیفنس کے لیے وہ یو ایس اے کے اوپر تھا، ٹھیک ہے. اب میں مئی سے ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہم نے پاور ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے اس پورے خطے کی، بنیان المرصوص مارکہ حق نے، ہماری ملٹری نے پورے خطے کی جو اس وقت پاور ڈائنامکس ہے اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوا، ہم بہت ہمارا ڈیفنس اسٹرانگ ہو کے سامنے آیا، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے ہمارے ساتھ معاشی معاہدے کرنے شروع کیے. یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ نے سربلند کر دیا. یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ غزوہ ہند اولا نے سربلندی عطا کی. بالکل. تو اس وقت ہمیں اس پاور ڈائنامکس کا جو شفٹ تھا نا، کہ جو دیکھیں ہم آبادی میں بھی کم تھے، ہم رقبے میں بھی کم تھے، ہم اپنی معیشت میں بھی کم تھے. ٹھیک ہو گیا. اور should I continue؟ جی جی. اور ہم جو ہے وہ لیکن ہمارا جو ڈیفنس میکینزم تھا اور ہمارا جو ڈیفنس کا ایک پورا سسٹم تھا اس نے اس وقت دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بہت سارے ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ ویزاز بند کیے ہوئے تھے آج ہمیں کھلے عام ویزے دے رہے ہیں. ذرا یہ بتائیے جیسے عبداللہ بھائی نے کہا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ الائنس ایکسپینڈ ہونا چاہیے، گلف کنٹریز بھی اس میں شامل ہوں، ایک تو عرب دنیا کی پروٹیکشن ہو جس طرح اسرائیل ایک ایک کر کے ترنوالا بنا رہا ہے، اور دوسرا فلسطینی مسلمان بھی سکھ کا سانس لے، ان پہ بھی کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے، جیسے جلال بھائی نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے.
تو وہ جو ایک آئیڈیالوجی تھی یا جو وہ ایک پریڈکشن تھی, لیکن نیل کا ساحل اور تاب تاب خاک خاک کاشغر, کاشغر, یہ دونوں کو میں وہی عبداللہ بھائی نے ایڈ کر دیا, یہاں تک کیسے ہم جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اب آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ پانی کی پہلی بوند ہے, ٹھیک ہے. سر کے کچھ اپنے ویوز ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو دوحہ میں ایک کانفرنس ہو چکی ہے, جو یہ ایک بیٹھک ہو چکی ہے, بڑوں کی بیٹھک, تو اس بیٹھک کا ہو جانا اٹ سیلف ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ جب یہ بیٹھک ہو رہی تھی تو اسی ٹائم پہ مارکو روبیو کی اور نتن یاہو کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, تو اٹ سیلف اب یہ ایک کھلبلی مچانے والی جو ہے وہ کہ کھلبلی مچ چکی ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ ان کی بات جائز ہے, جی ان کی بات بالکل, میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں. میں پانی نہیں ہے, بھوک ہے, کشمیر اسی دن بھی اسرائیل نے بھی یہ باقا سوری فور انٹرپشن, اسرائیل نے بھی اسی سمٹ کے دوران انفینٹری جو ہے وہ اسرائیل دھمکی دی کہ ہم دوبارہ قطر پہ حملہ کریں گے, کر سکتے ہیں. سملرلی اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے حالات ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کشمیر جو ہے وہ اس وقت, کشمیر از بلیڈنگ. کشمیر جو ہے اگر ہم اس کو بھی کیونکہ کشمیر تو ہماری شہرگ ہے, ہم اس کو تو یہاں سے نکال نہیں سکتے جس طرح ہم فلسطین پہ کمپرومائز نہیں کرتے. سملرلی دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ابھی جو وہ تمام عرب ممالک, کیونکہ ان کے لیے تو آپ بھی بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے, لیکن اسٹل میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک پہلا قدم جو اٹھایا گیا ہے, وہ میں نہیں کہتا, میں تصحیح کر دوں, وہ حدیث ہے ویل للعرب من شر قد اقترب, یہ نسائی کی ہے حدیث. وہ شر جس کی وجہ سے خباستوں سے ہلاک ہو گئے, وہ شرط ہے کہ جب خباستیں بڑھ جائیں گی, مال و دولت کی حوث جو ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہے,